الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وائمۃ امتہ المجتہدین وعلی اتباعہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق و بلغنا رسولہ النبی الامی الامین الحبیب الکریم۔ حمد و صلاۃ کے بعد برادران اسلام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سیرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ جس امام کی ہم فقہ میں تقلید کرتے ہیں، اس امام کا مقام، مرتبہ، سیرت، تقوی کیا ہے، تاکہ ہم اطمینان قلب کے ساتھ آپ کی تقلید پر مطمئن رہیں۔ تو برادران اسلام، بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں موجود تھے اور سورہ جمعہ نازل ہوئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو اس سورہ جمعہ میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہی اللہ ہے جس نے امی لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ اور وہ اللہ کا نبی کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے آگے آیات طیبات ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے اور وہ ان لوگوں سے ملے ہوئے نہیں۔ یعنی سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے صحابہ بھی بہرہ ہوں گے، ان کا تزکیہ ہوگا، انہیں تعلیم کتاب و حکمت نصیب ہوگی۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو آج موجود نہیں ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ لوگ جو آج دنیا میں نہیں، انہیں بھی نبی پاک کی تعلیمات پہنچیں گی، انہیں بھی تزکیہ نصیب ہوگا، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس صورت میں چونکہ آیا کہ حضور کے فیض سے ایک تو صحابہ بہرہ ہوں گے جو اب موجود ہیں، اور ایک وہ لوگ
جو آج موجود نہیں ہیں انہیں بھی حضور کا فیضان تعلیم، فیضان تزکیہ نصیب ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے حضرت سلمان فارسی کے اوپر ہاتھ رکھا، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الایمان عند ثریا، اگر ایمان دنیا سے غائب ہو جائے اور ثریا تک پہنچ جائے، یعنی آسمان تک پہنچ جائے، لنالہ رجال اور رجل من ہؤلاء، تو فرمایا اگر ایمان دنیا سے یوں ناپید ہو جائے، یوں ایمان ختم ہو جائے۔ یہی حدیث بہت سی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، مسلم شریف میں جا بجا آئی ہے، بخاری شریف میں آئی ہے، اور حدیث مسند امام احمد میں آئی ہے، اور تو تین قسم کے الفاظ ہیں۔ بعض احادیث میں ایمان کے الفاظ ہیں، بعض احادیث میں دین کے الفاظ ہیں، اور بعض احادیث میں علم کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان دنیا سے ختم ہو کر اور ناپید ہو کر آسمان پر بھی چلا جائے تو ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو ایمان کو پا لے گا۔ اور بعض حدیث میں ہے رجال من ہؤلاء، ان میں سے کچھ لوگ۔ اس سے محدثین نے دو باتیں اخذ کی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ حضرت سلیمان فارسی فارس کے تھے، اشارہ دیا کہ فارس میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر دنیا سے ایمان ختم بھی ہو جائے، اگر دنیا سے دین ختم بھی ہو جائے، اگر دنیا سے علم اٹھ بھی جائے، تو ان کی نسل میں سے یا ان میں سے لوگ، یعنی فارس میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو علم کو پا لیں گے، جو ایمان کو پا لیں گے، اور جو دین کو پا لیں گے۔ تو اس حدیث پاک کے تحت گویا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس سے ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اتنے باکمال ہوں گے کہ اگر دنیا سے ایمان، دین اور علم اٹھ بھی جائے گا تو وہ دین کو حاصل کر لیں گے۔ اس کی تشریح میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جو خود شافعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جس آدمی فارسی کی طرف اشارہ کیا، اگر غور کیا جائے تو اس سے مراد صرف اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اہل فارس کے اندر اتنا صاحب علم، اتنا صاحب بصیرت اور اتنا صاحب فکر انسان اور کوئی نہیں ہوا جتنے امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں گے۔ گویا حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات ہے جو بشارت مصطفیٰ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت ہیں کہ میری امت میں فارسیوں میں سے ایسا انسان پیدا ہوگا جس کا علم، جس کی بصیرت، جس کی دور اندیشی اور فکر و استدلال اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر ایمان و علم اور دین دنیا سے اٹھ بھی جائے گا تو وہ حاصل کر لے گا، اور گویا اشارہ تھا کہ وہ میری امت کو عطا فرمائے گا۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ تو سرکار کی بشارت ہے، اور عملاً آپ کو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی دعا بھی حاصل ہے۔ حضرت امام اعظم کے دادا جان ایمان لائے، آپ کے دادا جان کا نام بھی زمانہ کفر میں زوتی تھا اور زمانہ اسلام میں ان کا نام نعمان رکھا گیا۔ تو ان کے بیٹے تھے ثابت، نعمان حضرت علی کے دور میں کوفہ میں تشریف لائے، یعنی امام اعظم کے دادا جان حضرت علی کے دور میں کوفہ میں آئے، اور ان دنوں آپ کے بیٹے ثابت پیدا ہو چکے تھے جن کے بیٹے آگے امام اعظم ہیں۔ تو جس طرح ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہو بزرگوں کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے
ہاتھ پھروایا جاتا ہے اور دعا لی جاتی ہے، تو حضرت امام اعظم کے دادا جان آپ کے باپ ثابت کو حضرت علی کی بارگاہ میں لائے اور حضرت علی گڑھ مرتضیٰ نے دعا دی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ کے اس بیٹے کو اور اس کی اولاد کو برکت عطا فرمائے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں حضرت امام اسماعیل بن حماد بن امام ابو حنیفہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان کو اللہ کریم نے جو علم، بصیرت، تقوی اور نیکی اور پارسائی میں سے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ حضرت علی گڑھ مرتضیٰ کی دعا سے نصیب ہوا ہے۔ گویا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ایک طرف بشارت مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف دعائے علی گڑھ مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سن ولادت میں مختلف روایات آئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ 70 ہجری میں پیدا ہوئے، ایک میں یہ ہے کہ آپ 70 کے بعد پیدا ہوئے، اور ایک میں ہے کہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس 80 ہجری کے بارے میں زیادہ ائمہ کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی، اور سن 80 ہجری میں دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ زندہ تھے۔ علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی سب سے آخر میں فوت ہوئے وہ ہیں حضرت ابو طفیل واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو اس لحاظ سے امام اعظم سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 110 ہجری تک صحابہ کرام کا دور تھا۔ گویا حضرت امام اعظم کی ولادت سے لے کر 30 سال تک آپ کا عرصہ صحابہ کرام کے مبارک دور میں ہوا، اور اس مبارک دور کی بشارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی ثم طوبی لمن آمن بی ولم یرنی۔ اور حضرت جابر سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار لا تمس النار مسلمن من رآنی اور رآ من رآنی او کما قال علیہ السلام۔ یہ حدیث پاک ترمذی میں ہے، اس کے راوی حضرت جابر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ان لوگوں کو جنہوں نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور کے صحابہ کو دیکھا۔ اسی لیے حضور کے پانے والے یا دیکھنے والے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے، اور صحابہ کو پانے والے اور ملنے والے لوگوں کو تابعی کہا جاتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام اور تابعین کرام یہ دو وہ طبقے ہیں جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ارشاد ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے اور انہیں آگ مس نہیں کرے گی۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں علماء کی تحقیق کے مطابق کم از کم 12 صحابہ زندہ تھے، اور ان میں سے چند صحابہ کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک کے بارے میں، حضرت انس بن مالک نبی پاک کے وہ صحابی ہیں جو 10 سال حضور کی خدمت میں بطور خادم رہے۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے صحابی ہیں۔ تو ان چند صحابہ کرام سے حضرت امام اعظم کی ملاقات ہے اور زیارت ہے۔ اس لحاظ سے امام اعظم کی سعادتوں میں یہ بات شامل ہے کہ ایک تو آپ بشارت مصطفیٰ ہیں، دوسرا آپ دعائے علی مرتضیٰ ہیں، اور تیسرا یہ کہ حضرت امام اعظم تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے عام بشارت ہے۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سن 80 ہجری میں جمہور علماء کے قول کے مطابق آپ کی ولادت ہے۔ پھر آپ خاندانی طور پر آپ بڑے مالدار تھے، آپ کے والد بھی تجارت کرتے تھے، آپ بھی بہت بڑی تجارت کرتے تھے۔ ابتدائی عمر میں آپ کا رجحان تجارت کی طرف تھا، لیکن امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دن دیکھا تو آپ کو روک کر پوچھا، بیٹے تم کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں تیرے ماتھے میں سعادت کے آثار دیکھ رہا ہوں، تم علم دین حاصل کرو۔ تو امام شافعی کے اس ارشاد پر آپ نے علوم دینیہ حاصل کرنے شروع کر دیے، اور حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو حافظہ دیا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ امت کے قلیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ اور فہم و فراست عطا فرمائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائی تھی۔ لہٰذا آپ نے قلیل عرصہ میں صحابہ کرام اور تابعین کرام سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ آپ نے اتنا علم دین حاصل کیا کہ آپ کے اساتذہ کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ بعض نے لکھا آپ کے اساتذہ کی تعداد 3000 کے قریب ہے۔ اس طرح آپ نے ہر طرح کے، اور ان میں اکثر تابعین تھے اور چند صحابہ کرام تھے، گویا چند صحابہ کرام اور اکثر تابعین سے آپ نے علوم حاصل کیے۔ اللہ کا فضل تھا، بہت ذہین تھے، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے آئمہ سے آپ نے علم حاصل کیا، حتیٰ کہ عام آئمہ کے علاوہ آپ نے آئمہ اہل بیت میں سے 2 عظیم اماموں سے بھی علم حاصل کیا، حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے بھی آپ نے علم دین حاصل کیا۔ حضرت امام اعظم جب دین کی جانب، علم کی جانب مائل ہوئے تو پھر مکمل طور پر علم کے لیے وقف ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی آسودگی بخشی تھی، آپ بڑے امیر تھے، آپ کو کوئی مالی پریشانی نہیں تھی، لہٰذا آپ نے خوب علم حاصل کیا۔ آپ نے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے زندگی میں 55 حج کیے، اور اتنے زیادہ حج کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مراکز اسلام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بار بار حاضری اور بار بار حاضری سے تابعین، محدثین، علماء سے علم حاصل کیا جائے۔ لہٰذا آپ نے اپنے علم میں بہت بڑا کمال حاصل کر لیا۔ 7 سال آپ مسلسل مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے، 2 سال آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ آپ کا یہ قیام 55 حج کے علاوہ تھا۔ تو اس طرح آپ نے انتہائی اعلیٰ طور پر بڑی محنت کے ساتھ علم حاصل کیا، اور زیادہ تر علم آپ نے اپنے استاد جناب امام حماد رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم فقہ حاصل کیا۔ آپ کے علم کا منبع کیا تھا؟ ایک مرتبہ ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ نے آپ سے سوال کیا کہ ابو حنیفہ تم نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اصحاب یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھیوں سے علم حاصل کیا، عبداللہ ابن مسعود کے ساتھیوں سے علم حاصل کیا، اور حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھیوں سے علم حاصل کیا۔ علماء جانتے ہیں ان تینوں صحابہ کرام کا علمی پایہ کتنا بلند تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس
یہ علم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے لیے حضور نے دعا مانگی تھی کہ اے میرے مولا اس میرے بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما، اس لیے انہیں ترجمان القرآن کہا جاتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے سرکار کے قریب تھے کہ انہیں لوگ حضور کے گھر کا فرد سمجھتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں میرے آقا کا ارشاد ہے کہ میں اپنی امت کے لیے اسی چیز پر راضی ہوں جس پر عبداللہ بن مسعود راضی ہے۔ اسی طرح پھر حضرت علی مرتضیٰ کی ذات پاک کو کون نہیں جانتا کہ آپ علم نبوت کے شہر کے دروازے ہیں۔ حضرت علی کو علوم نبوت سے وافر حصہ ملا، تو حضرت امام اعظم آپ فرماتے ہیں میں نے علم اصحاب عبداللہ ابن عباس، اصحاب علی مرتضیٰ اور اصحاب عبداللہ ابن مسعود سے حاصل کیا، یعنی یہ میرے علم کے منبع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بشارت نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے علم میں آپ کا پایا اتنا بلند کر دیا تھا کہ علم اور فراست دونوں چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے انتہا درجہ کی عطا فرمائی تھی۔ اس لیے آپ نے اس وقت باقاعدہ دارالعلوم نہیں ہوتے تھے، مسجد میں علماء بیٹھ جاتے، اپنے اپنے حلقے بنا لیتے، ان حلقوں میں آنے والے بیٹھ جاتے، علم حاصل کرتے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاذ امام حماد کی موجودگی میں اپنا الگ حلقہ استاذ کے احترام کی وجہ سے نہیں لگایا، لیکن جب اپنے استاذ کے وصال کے بعد امام اعظم آپ مسجد میں بیٹھے تو جتنے علم کے حلقے تھے ان میں سے سب سے بڑا علم کا حلقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہوتا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں جو ایک مرتبہ آتا وہ آپ کی ذہانت، فطانت، فراست، علمی گہرائی اور استدلال پر عاشق ہو جاتا اور آپ پر فریفتہ ہو جاتا اور آپ کا ہی ہو رہتا۔ لہٰذا حضرت امام صاحب نے اپنے علم سے وہی دین کی خدمت کی جو کہ آپ کے بارے میں بشارت دی گئی، یعنی آپ نے علم میں انتہائی کمال حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں ابتدا میں میں نے علم الکلام پڑھا، لیکن بعد میں نے سوچا کہ علم الکلام کی نسبت علم الفقہ میں حضور کی امت کی زیادہ بہتری ہے، لہٰذا میں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اس کو اختیار کر لیا۔ پھر ساری زندگی آپ اسی پر چلتے رہے۔ اس سلسلہ میں آپ جانتے ہیں جہاں کسی آدمی کے موافق ہوتے ہیں وہاں مخالف بھی ہوتے ہیں، اور مخالفین ہر دور میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی پایا، علمی مقام کتنا بلند تھا، جتنا آپ دیکھیں میرے علوم کے بارے میں ایک عام آدمی نہیں جانتا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں، یا میں ایک عام سا آدمی ہوں، میں نہیں جان سکتا کہ کسی ایک اعلیٰ عالم کا علمی معیار کیا ہے، لیکن علم والا علم والے کو جانتا ہوتا ہے۔ اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تعریف جو اکابر علماء نے کی یا اکابر ائمہ نے کی یا محدثین نے کی، اس سے آپ کی عظمت اور شان واضح ہوتی ہے۔ امام مالک سے امام شافعی نے پوچھا آپ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے صرف دیکھا نہیں بلکہ میں نے ابو حنیفہ کی استدلال بھی سنے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کریم نے ابو حنیفہ کو اتنی بڑی علمی فراست اور اتنی بڑی قوت استدلال بخشی تھی کہ بات کرتے کرتے اگر وہ یہ کہتے کہ یہ ستون فلاں چیز کا ہے تو آپ فرماتے وہ جو بات منہ سے نکالتے اس کو پھر دلائل سے ثابت کر دکھاتے۔ یعنی امام مالک جیسا عظیم فقیہ اور عظیم محدث بھی آپ کی علم کا اعتراف کرتا ہے، اور حضرت امام مالک نے بھی آپ سے فیضان حاصل کیا۔ آپ جب مدینہ منورہ یا مکہ جاتے تھے ہجوم ہوتا تھا، جدھر امام اعظم جاتے مسائل پوچھنے والوں کا ہجوم ہوتا، تو ان لوگوں میں کئی مرتبہ امام مالک بھی موجود ہوتے اور امام مالک گویا آپ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو فرماتے ہیں الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، اس ساری دنیا فقہ میں ابو حنیفہ کی اہل و عیال ہے۔ جیسے باپ اولاد کے لیے
اسباب مہیا کرتا ہے۔ فقہ کے ساری امت کے لیے اسباب ابو حنیفہ نے مہیا کیے۔ امام شافعی امام اعظم کی بہت بڑی تعریف کرتے تھے۔ آپ کا ایک بڑا حسین شعر ہے، آپ فرماتے ہیں اعد لنا ذکر النعمان فانہ هو المسک کلما یتکرر یتدبر۔ اس کا معنی ہے امام شافعی آپ فرماتے ہیں ابو حنیفہ کا ذکر ہمارے سامنے بار بار کرو، یہ تو ایسی کستوری ہے جتنی مرتبہ اس کو حرکت دو گے اتنی زیادہ مہکے گی۔ ان انداز میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ تو امام شافعی آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام احمد ابن حنبل آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو اس طرح گویا آپ کا علمی پایا بہت بلند تھا، اور اللہ تعالیٰ نے علم میں جو آپ کو اعلیٰ مقام دیا، آپ چونکہ آپ نے جب فقہ اختیار کی تو آپ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مسائل کس طرح استنباط کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے کلام اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ کا کلام دیکھتا ہوں۔ اگر اللہ کے کلام میں مجھے مسئلہ مل جائے تو میں اسے حل کرتا ہوں، اگر اس سے مجھے سمجھ نہ آئے تو پھر میں حدیث پاک کو دیکھتا ہوں اور دونوں کو ملا کر مسئلہ اخذ کرتا ہوں۔ اگر وہاں سے بھی نظر نہ آئے تو پھر میں صحابہ کرام کا قول دیکھتا ہوں کہ حضور کے شاگردوں نے کیا کہا، اور اگر وہاں بھی کوئی چیز مجھے نہ ملے تو پھر میں قیاس کرتا ہوں۔ تو چونکہ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اصول میں 4 اصول ہیں مسائل اخذ کرنے کے، ان کے اندر قیاس بھی شامل ہے، اس لیے آپ کے مخالفین کو موقع مل گیا کہ یہ اصحاب رائے ہے، یہ تو رائے پر بات کرتے ہیں جو بھی ذہن میں آتی ہے۔ یہی بات اتنی آپ کے خلاف مشہور کر دی گئی۔ آپ جانتے ہیں جب کسی کو عزت مقام ملتا ہے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں۔ امام اعظم کے حاسدین بہت زیادہ تھے، خصوصاً وہ لوگ جو کہ فقہ اور تقلید کے قائل نہیں تھے، وہ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زیادہ حاسدین تھے۔ لہذا انہوں نے بات پھیلا دی اور یہ بات شہر در شہر چلی گئی۔ تو آپ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے تعارف کروایا گیا کہ جی یہ ہیں وہ آدمی جن کا نام نعمان ہے اور انہیں ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، یہ کوفہ سے ہیں۔ تو حضرت امام باقر نے فرمایا تو ہی وہ آدمی ہے جو میرے نانا کی حدیثوں پر رائے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام باقر سے عرض کیا کہ آپ اگر تشریف رکھیں تو میں اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت بڑے گہرے عالم تھے۔ باقر کا معنی یہ ہے بال کی کھال اتارنے والا، انتہائی آپ کو دین میں کمال حاصل تھا، آپ بہت پائے کے عالم تھے حضرت امام باقر۔ امام باقر بیٹھ گئے، امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں عورت کمزور ہے یا مرد؟ امام باقر نے فرمایا عورت کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا اگر عورت کمزور ہے تو وراثت میں عورت کو زیادہ ملنا چاہیے یا مرد کو؟ جو کمزور ہو وراثت اسے زیادہ ملنی چاہیے، اور جو طاقتور ہو اس کو وراثت زیادہ کم ملنی چاہیے۔ یہ ہے عقل کا فتویٰ۔ آپ نے فرمایا اے امام اہل بیت اگر میں عقل کی پیروی کرتا تو میں کہتا عورت کو باپ کے ورثے سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، عورت صنف نازک ہے، عورت کمزور ہے، مرد چل پھر لیتا ہے اسے وراثت سے حصہ کم ملنا چاہیے۔ لیکن ابو حنیفہ اپنے عقل کو دخل نہیں دیتا بلکہ فتویٰ دیتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین۔ جو قرآن کریم نے حق بیان کیا کہ مرد کا حق جو ہے عورت کے مقابلے میں عورت کو 1 ثلث اور مرد کو 2 ثلث ملیں گے، تو آپ دیکھیں میں عقل کی پیروی نہیں کرتا بلکہ قرآن کریم کی پیروی کرتا ہوں۔ پھر حضرت امام اعظم نے امام باقر سے سوال کیا، آپ نے پوچھا آپ فرمائیے کہ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی زیادہ نجس ہے؟
امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا پیشاب زیادہ نجس ہے. آپ نے فرمایا پیشاب زیادہ نجس ہے، لہٰذا اس کے جواب میں بندے پر غسل واجب ہونا چاہیے تھا، اور منی کم ناپاک ہے اس کے جواب میں آدمی پر وضو لازم ہونا چاہیے تھا. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے لہٰذا پیشاب کرنے والے آدمی پر غسل واجب ہونا چاہیے تھا، اور جس کی منی خارج ہو ایسے آدمی کو وضو کرنا چاہیے تھا. لیکن میں عقل کی بات نہیں مانتا، میں بات مصطفیٰ کی مانتا ہوں. میرے کریم نے فرمایا پیشاب کرنے والے پر وضو ہے اور جس کی منی خارج اس پر غسل ہے، لہذا میں اپنی عقل کو رسول اللہ کی حدیث کے تابع رکھتا ہوں. پھر آپ نے امام باقر سے تیسرا سوال کیا. آپ نے پوچھا، آپ ارشاد فرمائیے کہ اسلام میں روزہ زیادہ اہمیت کا عمل ہے یا نماز؟ امام باقر نے فرمایا نماز زیادہ اہمیت کی عمل ہے. روزہ تو ایک مہینے میں فرض ہوتا ہے، نماز ساری یعنی زندگی عذر کے بغیر عورت پر عذر آتا ہے، باقی فرض ہے، ہر روز فرض ہے. تو امام باقر نے فرمایا نماز زیادہ اہم ہے روزے کی نسبت. آپ نے فرمایا اگر میں رائے پر چلتا ہوتا تو میں کہتا وہ عورت جس کو خاص ایام آئیں وہ ایام حیض کے دنوں کی نمازوں کی قضا کرے، کیونکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نماز زیادہ اہم ہے لہٰذا وہ نمازیں پڑھے. حالانکہ میں یہ فتویٰ نہیں دیتا، میں کہا کرتا ہوں عورت روزوں کی قضا کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی. کیوں؟ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، میں نے اپنی عقل کو رسول اللہ پر قربان کر دیا ہے، حضور کے ارشادات پر قربان کر دیا ہے. جب امام باقر نے یہ تینوں جواب سنے تو امام باقر محبت میں کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو حنیفہ کو گلے سے لگا لیا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا جس بدگمانی کا لوگوں نے آپ کے بارے میں ہمیں شکار کیا تھا، اللہ ہماری وہ بدگمانی معاف فرمائے اور اللہ تیری اس عقل و فراست کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. یوں امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علمی مقام عطا فرمایا تھا، اور علم میں یہ ادراک تھا جیسا کہ آپ نے ابتدا میں سنا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اگر علم یا دین دنیا سے اٹھ بھی جائے اور اتنا اٹھ جائے کہ آسمانوں پر ثریا تک چلا جائے تو فارس کا ایک انسان اس علم کو یا اس دین اور ایمان کو پالے گا. حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم باتیں سنتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے رسول اللہ کا یہ اشارہ اسی انسان کی جانب تھا. ایک مرتبہ ایک غیر مسلم آ گیا، اس نے کہا میں مسلمان علماء سے 3 سوالوں کا جواب چاہتا ہوں. اب واضح بات ہے ایک غیر مسلم کو جواب قرآن سے تو نہیں دیا جا سکتا، ایک غیر مسلم کو جواب حدیث سے تو نہیں دیا جا سکتا. اس نے 3 سوال دہرائے. بہت سے علماء موجود تھے، وہ خیر القرون تھا، تابعین کا دور تھا، بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے. اس نے 3 سوال دہرائے، علماء دم بخود ہو گئے. ایک پریشانی سا عالم طاری ہو گیا کہ ایک غیر مسلمان علماء کو لا جواب کر رہا ہے تو آپ آگے آئے. آپ نے فرمایا اور وہ سوال کر رہا تھا ایک اونچے چبوترے پر بیٹھ کر. آپ نے فرمایا کہ جواب میں دیتا ہوں لیکن ایک بات دیکھو، تم سائل ہو، تم سوال کرنے والے ہو، میں جواب دینے والا ہوں، لہٰذا تم نیچے آؤ میں اوپر بیٹھوں گا. تم سوال کرو، سائل کا درجہ جواب دینے والے سے کم ہوتا ہے، لہٰذا تم اوپر نہ بیٹھو، نیچے آؤ اور مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. نیچے آ گیا. آپ نے فرمایا کہو تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ تم مسلمان کہتے ہو الہکم الہ واحد، کہ ہمارا اللہ ایک ہے، تو تمہارا اللہ ایک ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک ہے. کہنے لگا بتاؤ ایک اللہ ایک ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے، تو بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اب قرآن کی آیت تو پڑھی نہیں جا سکتی کہ جواب لینے والا غیر مسلم ہے، وہ قرآن تو مانتا ہی نہیں ہے. امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارے اللہ سے پہلے کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو، ایک عدد ہے نا؟ کہنے لگا ایک ہے. آپ نے فرمایا ایک کے آگے 2 پھر 3 ہے، تو ایک سے آگے پڑھنے کی بجائے تم ایک سے پیچھے کے عدد پڑھو.
وہ کہنے لگے ایک سے پہلے تو ہے ہی کوئی نہیں چیز، میں کیا پڑھوں؟ ایک کے بعد دو ہے، تین ہے، چار ہے، پہلے تو ہے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک عدد ہے، یہ مجازی ایک ہے، وہ حقیقی ایک ہے۔ اگر مجازی ایک سے پہلے کچھ نہیں تو حقیقی ایک سے پہلے بھی کچھ نہیں۔ اس نے کہا میرا دوسرا سوال، آپ نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا تم کہتے ہو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نور ہے۔ کہنے لگا بتاؤ اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا ایک لائٹ لاؤ۔ آپ نے لائٹ منگا کر شمع جلوائی۔ پرانے زمانے میں وہ دھاگے جمع کر کے تیل لگا کر اس کو آگ لگایا کرتے تھے، وہ منگوا کر آپ نے وہ شمع جلائی۔ جب وہ جل گئی تو آپ نے فرمایا اب تم بتاؤ اس شمع کا منہ کس طرف ہے؟ کہنے لگا اس کا منہ تو ہر طرف ہے۔ جب شمع اٹھتی ہے لائٹ کی صورت میں تو ہر طرف ہوتی ہے۔ اس نے کہا اس کا تو منہ تو ہر طرف ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مجازی نور کا ہر طرف سمت اور جہت ہوتی ہے، منہ ہوتا ہے، تو اللہ کا بھی ہر طرف منہ ہے۔ یعنی اللہ سے کوئی جانب مخفی نہیں، کوئی جانب پوشیدہ نہیں۔ تیسرا اس نے سوال کیا، قرآن کریم میں آتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحے اللہ کی ایک شان ہے، تو بتاؤ اس لمحے اللہ کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہی اللہ کی شان ہے کہ تم بلند تھے، اللہ نے تمہیں پست کر دیا۔ ابو حنیفہ پست تھا، اللہ نے ابو حنیفہ کو بلند کر دیا۔ ان تینوں جوابوں کا، ان سوالوں کا جواب سن کر وہ لاجواب ہو گیا۔ تو یہ تھی وہ بصیرت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم دینیہ میں عطا فرمائی۔ آپ بالکل اشاروں میں مسائل حل کر دیا کرتے تھے، یہی فراست اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اصل بات یہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے راستے کے لیے چن لیا کرتا ہے، تو جسے اللہ چنتا ہے اسے صلاحیتیں بھی دیتا ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے صاحب بصیرت اور صاحب بین و دانش انسان تھے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے غور و فکر کرنے کے بعد 33,000 مسائل اصولی طور پر 83,000 مسائل بنیادی طور پر امام اعظم ابو حنیفہ نے اصولی طور پر وضع کیا۔ کتنے؟ 83,000۔ مولا علی قاری کہتے ہیں ان میں سے 38,000 مسائل کے اصول کا تعلق عبادات سے ہے، اور 45,000 اصولیات مسائل کے آپ نے دیگر معاملات زندگی میں امت کو عطا کیے۔ گویا امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اصولی طور پر عبادات، معاملات اور دین کے بارے میں 83,000 ایسے اصولی قواعد پر مسائل وضع کر گئے کہ اب قیامت تک جتنے بھی نئے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے حضرت ابو حنیفہ کے ان اصولوں کے مطابق ان کے جواب دیے جا سکتے۔ یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے لیے چن لیا اور اتنا بڑا مقام دیا۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اس علم اور فکر کا ہی نتیجہ ہے کہ آج آپ جانتے ہیں 1442 ہجری جا رہی ہے۔ 1442 ہجری تک سرکار کے بعد سے لے کر آج تک پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو عالمی لیول کی حکومتیں ہوئی ہیں وہ 3 ادوار میں ہوئی ہیں، ایک خلافت عثمانیہ، ایک خلافت مغلیہ اور ایک خلافت عباسیہ۔ یہ 3 وہ حکومتیں ہیں جو عالمی طور پر تھیں، بڑی حکومتیں تھیں، اسلام کی نمائندہ حکومتیں تھیں، اور ان تینوں حکومتوں کے اندر یعنی وہ حکومتیں جو کہ عالمی لیول پر تھیں اور بہت بڑی قوت میں مسلمان تھے اس وقت دنیا میں، ان تینوں حکومتوں میں تمام ادوار میں فقہ جو چلتی رہی، ان تینوں حکومتوں میں وہ فقہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی چلتی رہی۔
گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے دین کی ترجمانی کے لیے امام اعظم کی فکر کو چن لیا، ان کی فقہ حنفی کو چن لیا، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے 100 سال کے اندر جب بھی امت کو کوئی آفاقی حکومت، عالمی حکومت یا اس طرح کا عالمی قانون ملا تو فقہ حنفیہ سے ملا۔ اس لیے یہ مقام اللہ تعالیٰ نے فقہ حنفی کو عطا فرمایا، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علم، بصیرت اور آپ کی ذات کی وجہ سے ہے۔ آپ چونکہ میرا موضوع حضرت امام اعظم اور دیگر فقہ وغیرہ میں تقابلی جائزہ تو ہے نہیں، آپ کی سیرت ہے۔ بہرحال الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس فقہ پر چلنے والے ہیں جس کی ان 1400 سالوں میں جب بھی عالمی تعبیر ہوئی فقہ حنفی سے ہوئی، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کے نتیجے میں ہوئی۔ ہم ان کی الحمدللہ پیروی کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں امام اعظم کی عظمت آپ اس سے دیکھیں کہ آج بھی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یا جتنے ادوار میں مسلمان ہیں، ہر دور میں جس طرح پوری امت کے اندر سب سے بڑی جماعت اہل سنت و جماعت رہے ہیں، اسی طرح پوری امت کے اندر تمام تر فقہ کے پیروی کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرنے والوں۔ آج اگرچہ ہمارے ملک کے اندر غیر مقلد لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں اور بھی لوگ، لیکن اس کے باوجود پوری اگر دنیا کا موازنہ کیا جائے تو آج بھی مسلمانوں کی آبادی کے 70% مسلمان امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، اور 30% باقی ساری فقہ کے ماننے والے لوگ مل کر بنتے ہیں۔ تو گویا یہ شان مصطفیٰ کا اعجازی پہلو ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے نبی اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، سب سے زیادہ امت میری ہوگی۔ علماء نے فرمایا قیامت کے اندر اہل ایمان کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 2/3 صفیں صرف ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ کی امت ہوں، اور باقی ساری انبیاء کی امتیں تیسرا حصہ ہوں گی یا چوتھا حصہ بعض نے کہا۔ تو یہی بالکل پرتاؤ مقبولیت کا اور قبولیت عامہ کا اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو عطا فرمایا، ان کی فکر کو عطا فرمایا، ان کی فکر کو عطا فرمایا۔ اگر آپ غور کریں تو بالخصوص ہمارے بر صغیر میں، چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں باہر نہیں جانتے، لیکن امت کے اندر کثیر اولیاء اللہ بھی، حضور کی پوری امت کے اندر سب سے زیادہ اولیاء اللہ اگر پیدا ہوئے ہیں تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی فقہ کی پیروی کرنے والے۔ یہ ان باتوں کا ثبوت ہے کہ یہ فقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جس کو اپنانے کے نتیجے میں اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حنفی تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں۔ حضرت مجدد صاحب کو 1000 سال کا مجدد مانا گیا، ایک نام ہزاروں پر بھاری ہے۔ اتنے بڑے بڑے یہ سارے نام، حضرت سید علی حجویری، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جتنے بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے لے کر آج تک وہ سارے کے سارے حنفی ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی فکر قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قبولیت کے نتیجے میں اتنے کثیر اولیاء کرام کو آپ کی امت میں شامل فرمایا ہے۔ تو یہ اعزاز امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات کا حاصل ہے۔ اعتراضات بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ان کے جوابات کی الگ بات ہے، لیکن امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقبولیت، یہ فراست بخشی تھی۔ تو دوسری طرف آپ انتہائی ہر نیکی کی سیرت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو خوف خدا، شجاعت اور سخاوت، اور یہ باتیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نظیر عطا فرمائی تھی۔ میں نے آپ کو عرض کیا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی امیر تھے، اور آپ اپنی دولت کو کہاں صرف کیا کرتے تھے؟ جو غریب طالب علم نظر آتا آپ اس کی کفالت فرمایا کرتے۔ آپ نے ایک نام سنا ہے امام ابو یوسف، جو کہ
ہارون الرشید کے دور کا چیف جسٹس تھے اور قاضی القضات تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے والد بچپن میں فوت ہو گئے، آپ یتیم تھے، ماں آپ کو بھیجتی کہ جاؤ کام کر کے آؤ، مزدوری لاؤ، ہم گھر کا نظام چلائیں۔ چند دن آپ شام کو خالی ہاتھ آ جاتے، آپ کی ماں نے ٹو لگائی کہ یہ کہاں جاتا ہے؟ اس نے پایا کہ یہ جاتا ہے اور درس ابو حنیفہ میں بیٹھتا ہے اور وہاں حضرت ابو حنیفہ کی گفتگو میں ایسا محب ہوتا ہے کہ اس کو میری بات ہی بھول جاتی ہے۔ تو وہ حضرت ابو حنیفہ کی بارگاہ میں شکوہ لے کر آپ کی والدہ آئی، عرض کیا کہ حضور میں بیوہ عورت ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں مزدوری کے لیے بھیجتی ہوں اور آپ اسے اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں تسلی دی، آپ نے فرمایا آئندہ تمہیں شکوہ کرنے کی موقع نہیں ملے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ تیرا یہ بیٹا ان قیمتی پلیٹوں میں کھانا کھا رہا ہوگا جن پلیٹوں میں وقت کا بادشاہ کھانا کھاتا ہے۔ آپ کی ماں چلی گئی، آپ نے حضرت امام ابو یوسف، آپ کا نام تھا محمد یعقوب، انہیں فرمایا کہ بیٹا تم اپنا علم جاری رکھو اور تیرے گھر کے اخراجات ابو حنیفہ ادا کریں گے۔ ایک ابو یوسف نہیں، ہزاروں غرباء کے آپ وظائف باندھ دیتے، ان کی خدمت کرتے۔ بالخصوص علماء کرام کے بارے میں آپ کی سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ آپ اپنے لیے جو بھی کوئی آسائش کی چیز خریدتے، مثلا یوں سمجھ لیں آج کے دور میں ہم فریج خریدتے ہیں، ہم اے سی خریدتے ہیں، ہم سہولیات کے لیے چیزیں، اس دور کے اندر امام اعظم اپنے لیے جو سہولت کی چیز خریدتے وہی سہولت کی چیز آپ علماء زمانہ کے لیے خریدتے۔ اب بہت امیر تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت آپ کو دیا تھا اور آپ ائمہ کی بارگاہ میں نذرانے دیتے تھے، اور سب سے زیادہ آپ عزت سادات کرام اور حضرت نبی رحمت آل پاک کی کرتے تھے۔ آپ کی وفات اور شہادت بھی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہوئی ہے، میں آگے عرض کرتا ہوں۔ لیکن آپ یعنی آپ اتنے سخی تھے، اپنے مال طلباء پر خرچ کرتے، علماء پر خرچ کرتے، اور بہت سے علماء کے آپ نے باقاعدہ وظائف باندھ رکھے تھے جو انہیں آپ دیا کرتے اور اس طرح علم دین کو آگے بڑھاتے۔ اپنی ذات کے بارے میں تقوی کا عالم یہ تھا، اتنا بڑا امیر آدمی ہو تو عیش پرستی آ جاتی ہے، لیکن نہیں، اس انسان کا عالم یہ تھا کہ بہت سے علماء نے لکھا کہ 40 سال زندگی کا عرصہ یوں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پر گزرا کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ بعض نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ 40 سال تک آپ کا قیام اللیل قضا نہیں ہوا، اور 30 سال تک آپ نے صوم داؤدی رکھا۔ صوم داؤدی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک نہ رکھنا، یہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنا وطیرہ تھا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ الحمدللہ انتہائی خوبصورت، انتہائی آپ کی ذات پر کشش تھی، لیکن آپ عموماً خاموش رہتے تھے اور ضرورت کے بغیر بولا نہیں کرتے تھے۔ میں عموماً اپنے طلباء عزیز بچوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاموشی امام ابو حنیفہ کی فطرت میں شاید اس لیے رکھی تھی کہ یہ انسان جتنی دیر خاموش رہتا ہے اتنی دیر رسول اللہ کے دین کی فکر کرتا رہتا ہے۔ اب خود سوچیں نا، جس انسان کی فکر نے امت کو 83,000 اصولی مسائل عطا کیے، فروعی مسائل کی وسعت کا عالم کیا ہوگا اور اس انسان کی سوچ کا عالم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی عظیم فکر عطا فرمائی ہوگی۔ تو آپ انتہائی متقی پارسا، آپ کی تجارت بہت بڑی تھی، لیکن تجارت میں بھی انتہائی تقوی اور پرہیزگاری کو۔ ایک مرتبہ ایک تھان ایسا آ گیا کپڑوں میں جس کے اندر کوئی عیب تھا، آپ نے بیچنے والے کو بتایا کہ اس تھان میں یہ عیب ہے، جب فروخت کرو نا تو لینے والے کو اس عیب سے آگاہ کرنا، بتا دینا، جو وہ قیمت دے اس پر دے دینا۔ لیکن وہ گیا، وہ کپڑے فروخت کر کے واپس آیا، اسے وہ عیب بتانا یاد نہ رہا۔ جب واپس آیا تو پہلا سوال کیا کہ جو کپڑا عیب زیادہ تھا تم نے اس کے عیب سے خریدار کو آگاہ کیا؟ اس نے کہا حضرت مجھے تو یاد نہیں رہا، اور بہت اچھی آج جو ہے وہ سودا ہو گیا۔ تو وہ 30,000 کا سامان
بیچ کر آیا تھا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا، اسی کو کہا کہ جاؤ یہ 30,000 ساری رقم صدقہ کر دو۔ ابو حنیفہ اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس دور کا 30,000 روپیہ، اور اس کے اندر گویا اصل پونجی بھی شامل تھی، نفع تو نفع رہا، تقوی اور پارسائی کا یہاں تک عالم تھا۔ ایک مرتبہ کسی کی بھیڑ گم ہو گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھیڑ چرانے والے لوگوں سے پوچھا عمومی طور پر بھیڑ کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا 7 سال۔ تو 7 سال تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے گھر میں بھیڑ کا گوشت نہیں پکنے دیا کہ کہیں اسی چوری زدہ بھیڑ کا گوشت ابو حنیفہ کے گھر میں نہ آ جائے۔ آپ اس قدر اپنی ذات کے لیے متقی، پارسا، اور آپ کا مقام بہت بڑا اور بڑا تھا۔ یقین جانیے سچ کہا امام شافعی نے، یہ تو وہ کستوری ہے جس سے جتنا تم بیان کرتے چلے جاؤ گے اتنی اس کی مہک زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ نماز کے ٹائم کے پیش نظر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے امام الائمہ تھے، اماموں کے امام تھے، سراج الامہ تھے، مرکز تھے، اس لیے حکومتیں آپ سے خائف رہا کرتی تھی، اموی حکومت ہو یا عباسی حکومتیں۔ وہ حضرت امام اعظم کو اپنا بنانے کے لیے انہوں نے بڑے لالچ لیے، لیکن امام اعظم بادشاہوں کے قریب نہیں جاتے تھے اور بادشاہوں کا کوئی نذرانہ قبول نہیں کرتے تھے، ایون کہ آپ اپنے یعنی مشن پر رہتے تھے۔ بنو امیہ کے دور میں حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید بن علی، یہ ائمہ اہل بیت میں سے بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے نیک تھے، انہوں نے دعویٰ خلافت کیا تو حضرت امام صاحب چونکہ آل بیت سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اس لیے اموی حکماء کو یہ بہت بڑا ظن تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تائید کرتے ہیں۔ تو آپ جب مدینہ شریف جاتے باقاعدہ سادات کرام سے ملتے، انہیں اپنے محبت کے نذرانے پیش کرتے، اور آپ نے زید بن علی کی حمایت کی، حضرت نفس زکیہ کی حمایت کی، بہت سے ائمہ اہل بیت کی آپ نے حمایت کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب ظاہری طور پر تو علم کی اشاعت میں، فقہ کی اشاعت میں مصروف ہیں، لیکن سیاسی طور پر امام اعظم ہم حکمرانوں کو اچھا نہیں سمجھتے، تو انہوں نے آپ کو اس سے پہلے تو یہ کوشش کی کہ امام صاحب ان کے دام میں محبت میں آ جائیں، ان کے دام میں آ جائیں، ان کے بن جائیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر انہوں نے بہانہ تراشا کہ ہم آپ کو قاضی کا عہدہ دینا چاہتے ہیں۔ اموی حکومت کے اندر ابن حبیرہ نامی گورنر تھا کوفہ کا، اس نے کہا ابو حنیفہ یہ ہے قلم، اس قلم سے جو آرڈر جاری ہوگا وہ حکومت کا آرڈر ہوگا، اور میں ابن حبیرہ یہ قلم تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں تیری بات نہیں مان سکتا۔ اس نے کہا آپ کو ماننا پڑے گی، آپ نے فرمایا میں نہیں مان سکتا۔ اس نے کہا آپ کو عہدہ قضا لینا ہی پڑے گا۔ آپ نے فرمایا تم تو کہتے ہو نا میں تیرے لیے عہدہ قضا لے لوں، اگر تم مجھے یہ کہو نا مجھے مسجد کے ستون گن کر بتاؤ، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں ظالم کی حمایت نہیں کر سکتا، تم لوگ ظلم کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی آدمی کے قتل کا حکم دو اور میں اس کے قتل پر فتویٰ دے دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس ظالم نے آپ کو قید کیا، آپ کو کوڑے مرواتا، بالآخر خود ہی وہ تنگ آ گیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ ابو حنیفہ مجھ سے مہلت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مہلت دیتے ہو تو دو، میں سوچتا ہوں۔ آپ مکہ شریف چلے گئے اور 7 سال تک مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ پھر دور آ گیا عباسی دور میں بھی یہی تھا کہ انہوں نے پہلے حضرت عباس آل نبی کا جملہ استعمال کیا، لیکن جب وہ آل فاطمہ کے خلاف ہو گئے تو حضرت امام حسین حضرت امام اعظم نے ان کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ تو ابو جعفر منصور کے بارے میں آپ نے بارہ پڑھا، وہ بڑا سخت گیر حاکم تھا اور بڑا متشدد آدمی تھا۔ اس نے حضرت امام صاحب کے بارے میں جب پتہ کروایا اسے یہی جواب دیا گیا کہ امام صاحب کے دل میں آل بیت اور سادات کے لیے جو عزت جو احترام ہے اس کے مقابلے میں اور کوئی چیز نہیں۔ تو اس نے بھی بہانہ بنایا، اس نے کہا کہ میں اپنے دور کا آپ کو قاضی القضات بنانا چاہتا ہوں اور اپنے دربار میں طلب کیا۔
تو آپ گئے، اس نے کہا میں امیر المومنین ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قاضی القضات کا عہدہ قبول کرو۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی فکر عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا منصور میں قاضی بننے کے قابل نہیں، میں قاضی بننے کے اہل نہیں۔ اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ آپ نے فرمایا دونوں صورتوں میں میں قاضی بننے کا اہل نہیں۔ اگر میری بات سچی ہے کہ میں قاضی بننے کا اہل نہیں، میں پھر بھی اہل نہیں، اور اگر تو سچا ہے کہ میں جھوٹ ہے تو جھوٹا آدمی قاضی بن نہیں سکتا، لہٰذا میں قاضی بننے کے لائق۔ جب وہ لاجواب ہو گیا اور برسر مجلس لاجواب ہوا تو اس نے اپنی انتہائی بے عزتی سمجھی، اور وہ بڑا ظالم، اور تاریخ میں اس کا لقب سفاک مشہور ہے، انتہائی ظالم انسان تھا۔ تیش میں آ کر قسم اٹھا کر کہنے لگا تمہیں عہدہ قضا لینا ہی پڑے گا۔ آپ نے قسم اٹھا کر کہا میں عہدہ قضا تیرے دور میں نہیں لوں گا۔ تو ایک بڑے خیرخواہ آدمی نے جو کہ بادشاہ کے بڑا قریب تھا کہا مجھے ایک لمحہ موقع دے، میں ابو حنیفہ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ آپ کو کہنے لگا کہ ابو حنیفہ تم قسم کا کفارہ دے دو، قسم تم نے اٹھائی ہے کہ میں قاضی نہیں بنوں گا، قسم کا کفارہ دے دو اور عہدہ قبول کر لو۔ تو آپ نے فرمایا قسم کا کفارہ دینے کی طاقت میرے اندر زیادہ ہے یا بادشاہ کے اندر زیادہ ہے؟ وہ کیوں نہیں دے دیتا؟ وہ قسم کا کفارہ دے دے۔ بہرحال اس نے اسی پاداش میں آپ کو قید میں ڈال دیا، کوڑے مرواتا رہا، بالآخر زہر دے دیا گیا۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ جس کی ساری زندگی امت مصطفیٰ کے لاکھوں انسانوں کی گردنیں اللہ کی بارگاہ میں جھکانے اور ان کو فقہ اسلامی سے آگاہ کرنے میں گزری، جو ہی آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کو زہر پلایا گیا ہے تو فوراً آپ سجدے میں گر گئے، اور اللہ نے اسی حالت میں آپ کی جان قبض فرمایا۔ آپ کا یہ انداز شہادت تھا، اور علماء نے لکھا کہ آپ اس قدر متقی اور پارسا تھے کہ جس جگہ حضرت امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی ہے وہاں آپ نے 7000 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا۔ اس جیل کے اندر جب آپ کی وفات کی خبر پھیلی تو خلق خدا امڑ آئی۔ اس دور کے اندر پہلا جنازہ 50,000 لوگوں نے پڑھا، کوئی جگہ مشکل سے ملتی تھی، بہرحال 6 مرتبہ آپ کا جنازہ ہوا، پھر آپ کو دفن کیا گیا۔ اور آپ نے پہلے فرمایا کہ مجھے فلاں قبرستان میں دفن کیا جائے، کیونکہ میں کسی مغصوبہ قبرستان میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو آپ کو دفن کیا گیا۔ تو آپ کے دفن ہونے کے بعد کئی ہفتوں تک لوگ آپ کی قبر پر بھی دعا اور نماز کرتے رہے۔ بادشاہ کو بھی قبر پر ہی آنا نصیب ہوا، لیکن بعد میں انہیں ذلت کی موتیں ملی، لیکن آج ان کا نام کوئی نہیں جانتا۔ لیکن رسول اللہ کی امت میں ہر جگہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام اکناف عالم میں زندہ جاوید ہے۔ کیوں نہ ہو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز تھی۔ ایک بات بس میں عرض کرتا ہوں، جماعت کے پیش نظر بات کو کلوز کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں، آپ بھی چونکہ حنفی تھے، آپ فرماتے ہیں میں جب اللہ کی زمین میں گھوم پھر رہا تھا، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کر رہا تھا، میں شام حضرت بلال حبشی کے مزار پر سو رہا تھا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے اور سرکار شال میں داخل ہوئے کہ آپ نے ایک بڑی عمر کا آدمی اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ عام طور پر آدمی تو بچے کو اٹھاتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی عمر کے آدمی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت داتا صاحب کہتے ہیں خواب میں قریب آیا، سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا، سلام عرض کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کس کو اٹھا رکھا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں خواب میں سرکار نے مجھے فرمایا امام کا و امام دیار کا، یہ تیرا بھی امام ہے، تیرے علاقے کے لوگوں کا بھی امام ہے، ابو حنیفہ ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں اس دن سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فقہ حنفیہ کو کیا مقبولیت عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں داتا صاحب کیا پیاری بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امام اعظم بڑی عمر میں ہیں، اور اس عمر میں رسول اللہ نے انہیں خواب میں اٹھایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم کی چلنے کی صفت رسول اللہ کی صفت میں فنا ہو چکی تھی، اس لیے آپ
فرماتے ہیں میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ابو حنیفہ وہ انسان ہے جس کی صفات رسول اللہ میں فنا ہو چکی ہیں اور ان کا مقام یہ ہے۔ آگے حضرت داتا صاحب کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں خطا نہیں، اس لیے الحمدللہ فقہ حنفی بھی باقی فقہ سے زیادہ اعلیٰ اور زیادہ بہتر ہے۔ اس دن سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس بات کو ڈال دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہیں غیر مقلدین اور ہندوستان کے تمام مکاتب فکر اپنا امام، اپنا مجتہد اور امام وہ فیض الحرمین میں فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک سے یہ ارشاد ہوا، یہ اشارہ ملا کہ فقہ حنفی باقی فقہ کی نسبت زیادہ صحیح اور زیادہ قابل عمل ہے۔ تو یہ ہے وہ مقبولیت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم کو ظاہری زندگی میں بھی بخشی، آج بھی ہے۔ ایک یحییٰ بن معاذ الرائی یا رازی ایک بہت بڑے ولی اللہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو آپ مجھے نظر آ گئے، لیکن میں اگر قیامت کی گھڑیوں میں حضور کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟ تو حضرت یحییٰ بن معاذ الرائی یا رائی کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں ارشاد ہوا اندہ علم ابی حنیفہ تھا، میں ابو حنیفہ کے علم کے پاس ملوں گا۔ گویا اشارہ تھا کہ حضرت ابو حنیفہ کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے خاص عطا فرمایا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم امام اعظم کی سیرت کو بھی مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بلکہ پوری امت کی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ مختلف سوالات ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ ان کا بعد میں کسی دن باقاعدہ طور پر تمام اعتراضات اور ان کے جوابات کا اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ آپ کی انشاءاللہ ہماری یہ بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں۔ تو جس کی پیروی کرنے والے ہزاروں ولی اللہ بن گئے، اس ابو حنیفہ کے ذکر میں کیوں نہیں اللہ کی برکتیں اتریں گی؟ دعائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے ان برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔